الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ روحانی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ الحمدللہ انتہا درجہ مجرب شدہ عمل ہے۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اس کام کی اجازت دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جائز کام کے لیے کریں اور سوچ سمجھ کر کرنا اس وظیفے کو۔ بہت ہی مجرب اور طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ الحمدللہ جائز کام کے لیے کریں۔ مثال کے طور پر آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے کریں، منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، منگنی کے لیے کریں، یا میاں بیوی کے اندر کوئی نچاکیاں ہیں، میاں روٹھا ہوا ہے بیوی کر سکتی ہے، بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں کر سکتا ہے، یا گھر کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، جناب علی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کرنا چاہیں۔ محبت کا انتہا درجہ طاقتور یہ اسم اعظم ہے، انتہا درجہ طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کوشش کریں ان شرائط کے ساتھ اس کو کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط نماز کا ادا کرنا۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں۔ اگر بغیر شرائط کے کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجت پیدا ہو جائے گی، اور جب رجت ہو جائے گی تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہنا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ رجت ہوتی ہی ایسے کہ وظیفہ کرتے کرتے آپ نے شرط چھوڑ دیا ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا ہے، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا کہ جو خود کامل نہیں ہے، پھر رجت ہو جائے گی، اور جب رجت ہو گئی تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرے کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف تو فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پھر پہلے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں یار۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ، جس شخص کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ شخص 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے مولا کریم اس کے کاندھوں پر گناہوں کی میل نہیں رہنے دیتا۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ نماز آخر اتنی تو ضروری ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کوشش کریں اس کو تلقین کریں نماز پڑھنے کی، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھپڑ مار کر اس کو نماز پڑھائیں۔ نماز ایک عام فریضہ ہے، اور دین اسلام کے اندر سب سے اہم رکن نماز ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کیا۔ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی۔ میں کہتا ہوں لاکھوں وظیفے اثر جناب علی کرتے رہیں آپ، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا جب تک نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ اور نماز بھی رب کی رضا کے لیے کریں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ کریں کہ میں جناب علی وظیفہ کر رہا ہوں تو آپ نماز پڑھو گا، نہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز بھی عبادت بھی وہی قبول ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں جو رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ دوستو گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی آخرت سنور جاتی ہے، دنیا سنور جاتی ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں
اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کریم توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ جس کو اللہ اپنا دوست رکھ لے، یار دنیا کی کیا چیز ہے جو اس کے آگے جناب علی نہیں ہوگی۔ کوشش فرمائے گناہوں سے پختہ توبہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، بس رب کو منانے کے لیے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت جب آپ کریں گے، ایک تو ہر حرف پر مولا کریم نیکیاں عطا فرمائے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تھوڑا بہت جتنا ہو سکے رب کے راستے پہ صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہیں ہے، 7 غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا مسجد کے اوپر خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کی، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اللہ کے راستے پہ تھوڑا بہت خرچ ضرور کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے انسان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں صدقہ رب کی رضا کے لیے کیا کریں، اگرچہ 1 روپیہ کیوں نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دیا کریں۔ غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں، مسجد پہ خرچ کر دیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو اللہ کے راستے پہ صدقہ لازمی کریں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ جتنے دن کرتے رہنا ہے باوضو رہنا ہے، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک بھی پڑھتے رہنا ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ کوشش کریں اپنے اگر روٹھے ہوئے ہیں اپنوں کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمایا کریں یار، کوشش فرمائیں۔ ان 6 شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پہلے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے باوضو، اور یہ وظیفہ ایک یاد رکھیں کہ دن کے وقت کرنا ہے، اور کرنا بھی چڑھتی دھوپ میں ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہو، کھلے آسمان نیچے کھڑے ہو جانا ہے، چھت کے نیچے یا سائے کے نیچے نہیں رہنا، کھلا آسمان ہو، دھوپ کے اوپر مصلی بچھا کر وضو کر کے مصلی بچھا کر دھوپ پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ دھوپ پر کھڑے ہو کر 100 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اگر 100 آپ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ 100 ہے، 100 نہیں کر سکتے، کم از کم 12 رکعت نماز نفل ادا لازمی ہر حال کرنی ہے۔ 12 رکعت تو اشد ضروری ہے نا۔ یہ جناب علی کئی کتب والوں نے اس وظیفے کو لکھا ہے، یہ ذرا مشکل تھا اس لیے میں نے چاہا کہ وضاحت کے ساتھ ہی اس کو بیان کیا جائے۔ تھوڑا سا مشکل وظیفہ لازمی ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پہلے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے۔ دھوپ پہ کھڑے ہو کر کم از کم 12 رکعت نماز نفل ادا کریں، ورنہ زیادہ سے زیادہ 100 ادا کرنی ہے۔ اور جناب علی 12 رکعت نماز نوافل ادا کریں یا 100 کریں، کر کے اس کے بعد بے شک آپ چھاں پہ سائے کے نیچے آ جائیں، کمرے میں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نفل ادا کر کے بے شک سائے کے نیچے آپ کمرے میں آ جائیں، پھر کمرے میں بیٹھ کر سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، مکمل سورت
100 مرتبہ پڑھ کر پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یہ ایک دن، دوسرے دن اسی طرح، تیسرے دن اسی طرح، انشاءاللہ العزیز تیسرے دن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔